السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 14 کی 5ویں لائن کو پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم 6 لائن کو پڑھیں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 13 تک کی تمام ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور ناظرین، سبق نمبر 14 کا نام کیا تھا؟ نون ساکن اور تنوین۔ اور نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے میں نے آپ کو بتائے تھے۔ ہم تیسرے قاعدے کو پڑھ رہے ہیں، یعنی ادغام کے بارے میں ہم مثالیں اس کی پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 14 میں۔ تو آپ نے اچھے انداز سے اس کو سننا ہے اور اچھے انداز سے اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے، تاکہ آپ کو نون ساکن اور تنوین کے قاعدے پڑھنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ جب تک آپ اچھے انداز سے سنیں گی نہیں، آپ کو اچھے انداز سے سمجھ نہیں آئے گی۔ تو آپ کوشش کرتے رہا کریں کہ آپ اچھے انداز سے سنیں اور اس کی بار بار پریکٹس کریں، کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے تھوڑے مشکل ضرور ہیں، لیکن پریکٹس کرنے سے انشاءاللہ آپ کو بہتری آ جائے گی، آپ کو تلفظ کی ادائیگی میں بہتری آ جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق، سبق نمبر 14 کی 6 لائن۔ سبق شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 14 کی 6 لائن کو آج ہم پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میم پیش منہ، ہا میم زبر ہم، محم، میم زبر ما، محم، دال را دو پیش در، محمدر، را زبر را، محمدر را، سین واو پیش سو، محمدر رسول، لام لام پیش لل، محمدر رسول، لام کھڑا زبر لا، محمدر رسول اللہ، ہا زیر ہی، محمدر رسول اللہ۔ اب اس میں آپ نے غور کرنا ہے، میں نے غنہ کہاں پہ کیا ہے؟ محم، ہا میم زبر ہم، میم مشدد ہو گیا، اس پہ صرف میں نے غنہ کیا ہے، کیونکہ میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ آتا ہے۔ دوبارہ سے پڑھ کے آپ کو بتاتی ہوں، محمد الرسول اللہ۔ اب اس میں دال را پیش در، اب دال کے بعد آ گئی را، تو یہ ہو گیا ادغام کا قاعدہ۔ اس میں تنوین کے بعد ہم نے را کو پڑھا، تو اس میں غنہ نہیں کرنا، کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ ادغام کا قاعدہ جب بھی یوز ہوگا تو را اور لام میں بغیر غنہ کے ہم نے اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ اب نیکسٹ ہے سین واو پہ سو، یہ حروف مدہ ایک الف تک کھینچا۔ اب لام کو لام سے جب ملایا تو ایک اور رول یہ ہم آگے جا کے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے اگر حرف پر زبر یا پیش ہو تو اللہ عز و جل کے لام کو ہم پر پڑھیں گے۔ ہم نے کیسے پڑھا؟ محمد الرسول اللہ، پر کر کے پڑھا۔ تو آپ نے یہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے اگر حرف پر زبر یا پیش آ جائے تو اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھا جائے گا۔ تو یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ تختی میں ہم پڑھ لیں گے تو آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا، لیکن ابھی فی الحال اتنا ہی۔ نیکسٹ ہے را زبر را، حمزہ واو پیش او، رعو، فا را دو پیش فر، رعوفر، را زبر را، رعوفر را، ہا یا زیر ہی، رعوفر رہی، میم دو پیش من، رعوفر رحیم۔ اب اس پہ غور کریں، را کے پر زبر ہے، ہم نے را کو پر پڑھا ہے، جب را کے پر زبر یا پیش آ جائے تو اس کو پر پڑھا جائے گا۔ تو اسی طرح فا پہ تنوین آ گئی، تنوین کے بعد آ گئی را، تو جب را آ جائے گی تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو
را کو ہم نے ادغام کا قاعدہ یوز کرتے ہوئے پڑھنا ہے اور اس پہ غنہ نہیں کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں میں اس کو دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ اس میں ہم نے غنہ نہیں کرنا، یعنی فا کے بعد را آ گئی، یعنی فا کے اوپر تنوین آ گئی، تنوین کے بعد را آ جائے گی، تو ہم نے اس کو غنہ کر کے نہیں پڑھنا، اس کو سمپل پڑھا جائے گا۔ رؤوف الرحیم، اس پہ غنہ نہیں ہوا۔ را اور لام پہ غنہ نہیں کرنا نون ساکن اور تنوین کے قاعدے میں، باقی سب پہ غنہ آئے گا۔ تو جہاں جہاں آپ نے یہ قاعدہ پڑھا ہے اور یوز کرنا ہے، جہاں پہ حروف یرملون آ جائیں تو یا را اور لام پہ غنہ نہیں کرنا، باقی سب پہ غنہ کر کے ہم پڑھیں گے۔ تو نیکسٹ ہے میم پیش مو، صاد دال زبر صد، مصد دال زیر دی مصدی، قاف لام دو زبر قل، مصدقل لام زیر لی مصدقلی، میم الف زبر ما مصدقل لما۔ اب اس میں ہم نے کیا کیا، تنوین کے بعد آ گیا لام، غنہ نہیں کیا۔ صاد کو پور پڑھا گیا کیونکہ صاد حروف مستعلیہ ہے، اس کو ہم پور پڑھیں گے۔ تو اس کو بھی سمپل طریقے سے ہم نے پڑھا، اس پہ غنہ نہیں کرنا اس میں، کیونکہ ادغام کا قاعدہ یوز ہوا، یعنی تنوین کے بعد لام آ گیا تو اس پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا تھا۔ مصدقا لما، ماں کو ہلکا سا لمبا کریں گے کیونکہ حروف مد ہے، الف سے پہلے زبر آ گئی تو ایک الف تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نیکسٹ ہے واو یا زبر وئی، لام لام دو پیش لل، ویلل لام زیر لی ویلل لی، کاف لام پیش کل، ویلل لکل لام زیر لی ویلل لکلی۔ اب اس میں بھی غور کریں آپ کہ لام آ گیا، لام کے بعد لام آ گیا کیونکہ لام حروف یرملون میں سے آیا ہے، یا اور را اور لام پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا، تو اس پہ بھی ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ تو باقی چار حروف پہ غنہ کریں گے، جب بھی حروف یرملون آئیں گے تو ہم نے اس پہ غنہ کرنا ہے۔ آپ نے صرف اس پہ غور کرنا ہے کہ لام کے بعد لام آ گیا، یعنی تنوین کے بعد لام آ گیا۔ یہ سچویشن بھی دیکھنی ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد لام آ جائے تو اس پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا، تو سمپل پڑھا جائے گا ویل لکلی ویل لکلی۔ اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہجے کے ساتھ۔ اب میں آپ کو رواں پڑھ کے بتاؤں گی، تو آپ نے میرے ساتھ اس کو مل کر اچھے انداز سے سننا ہے اور اچھے انداز سے اس کو پڑھنا بھی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں رواں پڑھنا۔ محمد الرسول اللہ رؤوف الرحیم مصدقا لما ویل لکل۔ تو آپ نے اس کی پریکٹس کرتے رہنا ہے۔ جب تک آپ پریکٹس کرتے رہیں گے اور اچھے انداز سے پڑھتے رہیں گے، بار بار پڑھیں گے، بار بار دہرائیں گے، قاعدے کو بار بار ریوائز کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ تو آپ نے اس کو اچھے انداز سے بار بار پریکٹس کرنی اور اچھے انداز سے اس کو سننا بھی ہے۔ تو جہاں سمجھنا ہے دوبارہ سے قواعد کو پڑھ لیں، جب دوبارہ سے قواعد کو پڑھیں گے تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ جیسے جیسے آپ قواعد کو ذہن میں یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔